السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ جی الحمدللہ، سورۃ النساء پہلے میں قرأت کر دیتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم۔ صدق اللہ العظیم۔ جی بسم اللہ کرتے ہیں۔ جی وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ، وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ۔ استئنافیہ جملہ ہے، نیا ہے، لام حرف جر، کم انتم، لکم تم سب کے لیے، نصف ما یہ مضاف ہے اور یہ مضاف الیہ ہے اور یہ اسم موصول بھی ہے، ما جو، وَلَكُمْ نِصْفُ مَا جو تمہارے لیے ہے، جو کا نصف۔ اب یہ صلہ ہے، وہ جو کیا ہے؟ ترک یترک چھوڑنا، ترک فعل ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ اور اس کا فاعل ہے ازواجو، زوجن کی جمع ازواجو، یہ اس کا فاعل ہے، مرکب اضافی ہے، ازواجکم۔ جو چھوڑا تمہاری بیویوں نے تمہارا ہے اس کا نصف، یعنی بیویوں کی وراثت، جو بیوی ہیں جو چھوڑ کے جائیں گی اس کا جو ہے ہاف شوہر کے لیے ہوگا۔ ان شرطیہ، ان یہ کس صورت میں ہوگا؟ ان لم یکن، کانا یکونو، اس کا واو ڈراپ ہوا لم کی وجہ سے، یکونو کا سو یکن بن گیا۔ ان لم یکن اگر نہیں ہے ان کا، اگر نہیں ہے، ولدن اسم ہے، اگر نہیں ہے کوئی لڑکا، لہنہ ان کے لیے، سو یہ اسم ہے اور یہ متعلق خبر، قائم مقام خبر کہہ لیں۔ ان لم یکن لہن ولدن، اگر ان کا کوئی لڑکا نہیں ہے تو پھر جو وہ چھوڑ کے مریں گی اس کا ہاف شوہر کے لیے ہوگا۔ آگے ہے جی فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ، فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَا۔ پہلی حصے میں تھا کہ اگر ان کا لڑکا نہیں ہے تو ان کی جو میراث ہے اس کا 50% ہوگا، آدھا ہوگا مرد کے لیے۔ فَإِن كَانَ، ان شرطیہ، کانا لہن ولدن، اب یہ ولدن اسمو کانا ہے اور یہ متعلق خبر۔ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ، اگر ان کا لڑکا ہے، جواب شرط چونکہ شرطیہ استعمال ہوا، فَلَكُمْ تو پھر تمہارے لیے ہے، الربع چوتھا حصہ، من حرف جر پلس ما موصولہ، اس جو میں سے ترکنا انہوں نے چھوڑا، اس کا فاعل ہے ہنہ، اور وہ کیا ہے؟ پہلے تذکرہ ہو چکا ہے، ازواج۔
مما ترکنا، فلکم الربع مما ترکنا، اب تمہارا حصہ ہوگا چوتھا جو انہوں نے چھوڑا، اس صورت میں کہ لڑکا ہے۔ آگے ہے من بعد وصیۃ یوصین بہا او دین، یہ سب کب ہوگا؟ من بعد وصیۃ، بعد وصیت کے، من حرف جر، بعد جر چلا گیا، مضاف الیہ ہے وصیت بعدی کا، من بعد وصیۃ یوصین بہا او دین۔ اچھا اس میں کیا ہے؟ یوصینا ہن فاعل، فعل مضارع جمع مذکر غائب کا جمع مؤنث غائب کا صیغہ یوصینا، ہن فاعل، یوصینا بہا من بعد وصیۃ، اب یہ یوصینا بہا صفت ہے وصیت کی کہ جو انہوں نے وصیت کی، بہا اس کی، با حرف جر، ہا وصیت کی طرف، او اور دین حالت جر میں ہے، یہ چونکہ عطف ہے اس کے اوپر، وصیت کے اوپر، تو من بعد وصیۃ او دین، یعنی قرض اور وصیت کے نافذ العمل ہونے کے بعد ہوگا یہ سب کچھ۔ اس کے بعد اس کے اگلے حصے میں ہے وَلَهُنَّ الرُّبُعُ، اب دیکھیں پہلے تو یہ ہو گیا کہ عورتیں فوت ہوں گی تو کیا ہوگا، اب یہ بات مردوں کی طرف آ رہی ہے کہ اگر مرد فوت ہوں گے تو بیویوں کے لیے کیا ہے۔ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ، مما ترکتم ان لم یکن لکم ولد، دیکھیں سیم آیت کے الفاظ ہیں، صرف صیغے چینج ہو رہے ہیں، مذکر مؤنث سے مذکر، لکم ولد، یعنی یہاں تھا ولکم النصف، اب یہاں پہ ولہن الربع، لام حرف جر، ہنہ ان کے لیے ہے ربع چوتھا حصہ، من ما ترکتم، من حرف جر، ما پلس موصولہ، ما ترکتم فعل ماضی، تم نے چھوڑا، انتم اس کا فاعل، مما ترکتم جو تم نے چھوڑا اس میں سے ان کا چوتھا حصہ۔ شرط کیا ہے؟ ان شرطیہ ہے، پھر لم یکن، ولد اسم یکن اور لکم متعلق، وہاں پہ تھا لہنہ، ان لم یکن لکم ولد، اگر تمہارا کوئی لڑکا نہیں ہے تو پھر ان عورتوں کے لیے حصہ ہوگا چوتھا۔ فَإِن كَانَ لَكُمْ، فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ، فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مما ترکتم من بعد وصیۃ توصون بہا او دین۔ اگر آپ اس آیت کو اس آیت کے اس حصے کو پچھلے حصے سے ملائیں تو صرف چینج ہو رہے ہیں صیغے۔ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ سیم ہے، وہاں پہ تھا ان كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ، فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ اگر ہے تمہارا لڑکا، فَلَهُنَّ تو اب ان کے لیے ہوگا لام حرف جر، ہن ان کے لیے ہوگا ثمن آٹھواں حصہ، مما ترکتم جو تم نے چھوڑا۔ میں اس کو اس لیے نہیں ایکسپلین کر رہا کہ یہ آلریڈی یہ چیزیں ریپیٹ ہو چکی ہیں۔ من بعد وصیۃ یہ بھی ریپیٹ ہو چکا، صرف یہاں پہ صیغہ چینج ہوا ہے، وہاں پہ تھا یوسین اور یہاں پہ ہے توسون، انتم فاعل ہے، کیونکہ یہاں خطاب ہے ڈائریکٹ، انتم فاعل ہے کہ من بعد وصیۃ، اس وصیت کے بعد ہوگا توسون بہا جو تم کرو گے، بہا او دین یا پھر قرضہ، یا پھر وہ قرض ادا کرنے کے بعد ہوگا۔ اس کے بعد اب یہ اسی آیت میں تھرڈ چیز آ گئی ہے، یعنی میاں بیوی
کا اگر میاں یعنی فوت ہوا تو بیوی کی وراثت سے کیا ملے گا، میاں کی وراثت سے کیا ملے گا، اور اگر جو ہے عورت فوت ہوئی ہے تو مرد کو اس کی وراثت سے کیا ملے گا۔ اب آ رہا ہے آگے ایک تھرڈ چیز، وہ ہے انکان رجل یورث کلالتن او امرأتن ولہ اخن او اختن۔ ان شرطیہ کانا فعل ماضی، یہ ناقص ماضی کا ہے، رجل اس کا اسم ہے، ان کانا رجل، اور یہ خبر ہے کانا کی، اور یہ حال ہے، یہ ہے حال ان کا، اور یہ بھی اب امرأتن، اور یہ بھی کیا ہے، اسم کانا ہے۔ ان کان رجل اب امرأتن، اگر مرد یا عورت دونوں میں سے، یورثو ورثہ یارثو، اب یارثو وہ وارث ہوتا ہے، یورثو وہ وارث ہوگا، وہ وارث ہوگا۔ ان کان رجل یورث کلالتن، اب یہاں پہ ہے وہ جو وراثت وہ چھوڑے گا، یہاں پہ ہے دیکھیں رجل یرثو، آدمی وارث ہوا، رجل یورث، اب یہ ہے مجہول جو وہ وراثت چھوڑے گا۔ ان کان رجل یورث کلالتن، حال کیا ہے، کلالتن، کلالتن کہتے ہیں ایسا آدمی جس کی نہ ماں ہو نہ باپ ہو۔ یہاں پہ اس کی ڈیفینیشن انہوں نے لکھی ہوئی ہے، مصدر کل فلان اذا لم یکن ولدا او والدا ای کل عن بلوغ القرابۃ المماسہ، یعنی اذا لم یکن ولدا او والدا، یا اس آدمی کا نہ لڑکا ہو نہ اس کے جو ہے والدین ہو، نہ اس کا کوئی لڑکا ہو نہ والدین ہو، تو اس صورت میں اس کا کیا حکم ہے، یعنی وہ وراثت چھوڑ گیا اور حالہ ہے کلالہ کا۔ اس کو انشاءاللہ ہم تفسیر میں تھوڑا سا مختصر دیکھ لیں گے۔ آدمی ہے یا عورت ہے، دونوں کی صورت میں۔ اب ایک اور کنڈیشن ہے، یہ حالیہ ہے، واو حالیہ ہے، مزید حال کیا ہے، لہو اخن او اختن، اس کا ہے ایک بھائی اور اس کی ہے ایک بہن، اس کا ایک بھائی ہے یا پھر اس کی ایک بہن ہے، یا بھائی اور بہن دونوں ہیں، تو اس صورت میں کیا حکم ہے، فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا، ہر ایک ان دونوں میں سے، لام حرف جر لِكُلِّ واحد، ہر ایک کے لیے، منہما، ہما دو، من حرف جر سے، ان دونوں میں سے، السدس چھٹا حصہ، سکس پورشن۔ آگے ہے فَإِن كَانُوا، اب ایک اور شرط لگا دی گئی، فَإِن كَانُوا اکثر من ذالک، ان شرطیہ کانو اس کا اسم ہے ہم، اور وہ کون ہے، یہ لہو اخون اختن، فَإِن كَانُوا، اگر وہ ہیں، یہ اس کی خبر ہے، اکثر زیادہ، من ذالک اس سے، ان اس تذکرہ کی ہوئی بات سے، فَإِن كَانُوا اکثر من ذالک، اگر اس سے زیادہ ہیں، فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ، فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ، ہم مبتدا، یہ جواب شرط آ رہا ہے، شرکاء خبر، متعلق خبر، فہم شرکاء وہ شریک ہیں تیسرے حصے کے، من بعد، پھر یہاں پہ بھی وہی بات ہے، من بعد
وصیۃ یوصی بہا او دین، او دین، بعد وصیت کے یوصا، یہ مجہول ہے واحد مذکر غائب کا، کہ جو وصیت کیا گیا بہا وصیت کی طرف، او دین یا پھر قرض، یعنی بعد وصیت کے نافذ العمل اور قرض ادا ہونے کے بعد یہ والا قانون اپلائی ہوگا۔ اچھا، اور یہاں پہ ہے غیر مدار، ایک غیر مدار، غیر مدارن، مدارن کا مطلب ہوتا ہے تکلیف، غیر مدارن تکلیف نہ دینے والا۔ سو یہ ہے حال یوصا کا، کہ وہ وصیت کس حال میں کی گئی ہو، غیر مدارن، تکلیف نہ دینے والی ہو، یعنی وہ جو ایک قانون ہے کہ تیسرے حصے سے زیادہ کی وصیت نہیں کی جا سکتی، یعنی کسی کو نقصان پہنچانا اس میں غرض نہ ہو، تو جو حاضر ہوں، جو وکیل ہوں، جو شاہد ہوں، وہ یہ دیکھیں گے کہ وہ وصیت جو کی گئی ہے یا جو کر رہا ہے اس میں کسی کو ایذا پہنچایا نہ جا رہا ہو۔ آخر میں ہے واللہ علیم حلیم، واللہ علیم حلیم، اللہ مبتدا، علیم حلیم خبر، اللہ ہے خوب جاننے والا، خوب بردبار، واللہ علیم حلیم۔ میں آپ کو اس کے ساتھ 2 آیات مزید کروا دیتا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو 2 آیات ہم نے ابھی پڑھی، آیت نمبر 11 اور 12، 11 پچھلے لیکچر میں، 12 آج کے لیکچر میں، تو اس آیات کا جو پرپز ہے وہ جو 2 آئیں گی وہ اس کے اوپر یوں سمجھیں، اس کی تاکید کے لیے ہے کہ جو آدمی ان دونوں آیاتوں پر عمل کرے گا اس کا کیا ہے، اور جو نہیں عمل کرے گا اس کا کیا ہے۔ میں قرات مختصر کر دیتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تلک حدود اللہ ومن یطع اللہ ورسولہ یدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ذلک الفوز العظیم ومن یعص اللہ ورسولہ ویتعد حدودہ یدخلہ نارا خالدا فیہا ولہ عذاب مہین۔ لے جی، اللہ تعالیٰ نے ان 2 آیات کے بعد اپنا فیصلہ بھی سنا دیا کہ جو ان آیات پر عمل کرے گا اس کے لیے کیا ہے، اور جو نہیں کرے گا اس کے لیے کیا ہے۔ تلک حدود اللہ، تلک حدود اللہ، مبتدا خبر، واحد مؤنث کا اشارہ ہے دور کا، کیونکہ حد کی جمع غیر عاقل کی جمع ہے۔ تلک حدود اللہ، اب یہ بڑائی کے لیے ہیں، یہ اللہ کی حدیں ہیں۔ تلک حدود اللہ ومن یطع اللہ ورسولہ، ومن یطع اللہ ورسولہ یدخلہ جنات، من شرطیہ، شرط کے طور پہ آ رہا ہے، جو موصولہ ہے، اطاع یطیع باب افعال میں سے ہے، یطیع جب من نے اس کو ساکن کیا تو 2 ساکن اکٹھے ہو گئے، اس لیے یہ ڈراپ ہو گیا، سو یطیع بن گیا، اور یہ زیر دی گئی اس کو ملانے کے لیے، یہ ہے مفعول، اور یہ فاعل ہے من یطیع اللہ، جو جس نے کی اللہ کی اطاعت، ورسولہ مفعول دوسرا، اور اس کے رسول کی اطاعت، یدخلہ دخل یدخل، یدخلہ ادخل یدخل داخل کرنا، یدخل ہوا فاعل، وہ داخل کرے گا اسے، وہ کون ہے، من، اور فاعل داخل کرنے والا اللہ، یدخلہ جنات، وہ داخل کرے گا جنتوں میں، جنت ان کی جمع، یہ حالت نصب میں ہے، یہ مفعول ہے یدخل کا، یدخلہ جنات۔ آگے ہے، اب جنت کی صفت آ رہی ہے، وہ کیا ہے؟ تو جنت وہاں پہ موصوف ہو گئی، تجری من تحتی
ہل انہارو، تجری من تحتها الانہارو، جرا یجری بہنا، تجری واحد مؤنث فعل مضارع تا، وہ کون ہے چونکہ پیچھے مؤنث ہے جنت، تجری سوری یہ فاعل ہے، انہارو یہ اس کا فاعل ہے تجری، تجری الانہارو نہرن کی جمع نہریں، تجری الانہارو نہریں بہتی ہوں گی، من حرف جر تحتہا اس کے نیچے، ہاں جنت کی طرف جا رہا ہے، یہ متعلق فعل ہو گیا، اور الانہارو فاعل۔ اب کیا ہے خالدین فیہا، خالدین فیہا، اور یہ حال ہے ان جو جنت میں داخل کیے جائیں گے ان کا، خالدین فیہا، خالد ان سے خالدین وہ اس میں رہتے ہوں گے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، یہ حالت نصب میں ہے، فیہا میں ہا کی جو ضمیر ہے یہ جا رہی ہے، یہ ریورٹ ہو رہی ہے جنت کی طرف۔ آگے ہے وَذَلِكَ فَوْزُ الْعَظِيمُ، ذَلِكَ الْفَوْزُ العظیم، ذالک اس میں اشارہ ہے، واو حالیہ ہے یا استئنافیہ ہے، ذالک مبتدا، الفوز العظیم خبر ہے، وذالک الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے، یہ بہت بڑی کامیابی ہے، فوز کامیابی، عظیم بہت بڑی، تو یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ آگے ہے وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اگلی آیت ہے آیت نمبر 14، وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، عَصَى يَعْصِي اس کا مطلب ہوتا ہے نافرمانی کرنا، سو یا ڈراپ ہو گیا من کی شرطیہ کی وجہ سے، وَمَن يَعْصِ اس کا فاعل من، جس نے نافرمانی کی اللہ کی اور اس کے رسول کی، دونوں حالت نصب میں ہیں، یہ دو مفعول ہیں یاسی کے، وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ جس نے اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کی، وَيَتَعَدَّ حدود یتعدی حدودہ یدخلہ نارا، ویتعدی یہ ہے تتعدی یتعدی باب تفعل میں سے حد سے تجاوز کرنا، ویتعدی اور اس نے تجاوز کیا، یہ آپ کو زبر نظر آ رہا ہے، یہ من شرطیہ کے وجہ سے ہے، یہ عطف ہے اس کے اوپر، وَمَن يَتَعَدَّ اور جس نے حد سے تجاوز کیا، حدودہ اس کی حدوں سے، اس کا مطلب تجاوز کرنا، وَمَن يَتَعَدَّ حدودہ جس نے اس کی حدوں سے تجاوز کیا، یہ مفعول ہے اس کا، يُدْخِلْهُ نَارًا وہ داخل کرے گا اسے آگ میں۔ اب اس آگ کی آگے اس کے داخل ہونے کی کیفیت کیا، خالدن فیہا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، فیہا اس میں وہ رہے گا، ہا ریورٹ ہو رہا ہے نارن کی طرف، وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ لہو اس کے لیے ہوگا عذاب مہین، عذاب موصوف، مہین صفت، مہین کا مطلب ہوتا ہے ذلت آمیز، رسوا کر دینے والا عذاب، اور یہ مبتدا مؤخر لہو خبر مقدم۔ تو یہ تو ہو گئی اس کی گرامر مختصر سی، انشاءاللہ آگے دیکھتے ہیں اس کی تفسیر میں کیا لکھا ہے۔ جی تفسیر ابن کثیر، شوہر اور بیوی کی میراث، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے مردو جو مال تمہاری عورتیں چھوڑ مریں، اگر ان کی اولاد نہ ہو تو اس میں سے نصف حصہ تمہارا ہے، اور اگر وہ اولاد ہو تو ترکے میں تمہارا حصہ چوتھائی ہے، لیکن یہ تقسیم وصیت کی تعمیل کے بعد جو انہوں نے کی ہوگی، یہ قرض ادا کرنے کے بعد نافذ العمل ہوگی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور جو مال تم مرد چھوڑ کر مرو تو تمہاری عورتوں کا اس میں حصہ ہوگا چوتھا، اگر تمہاری اولاد نہ ہو، پھر اگر تمہاری اولاد ہو تو ان کا حصہ ہوگا آٹھواں۔ اس چوتھے اور آٹھویں حصے میں تمام بیویاں شریک ہوں گی، خواہ وہ ایک ہو یا دو یا تین یا چار۔ من بعد وصیۃ اس کی بات پہلے ہو چکی۔ کلالہ کی تعریف، وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً اور اگر ایسے مرد یا عورت کی میراث ہو جس کا باپ ہو نہ بیٹا ہو، کلالہ لفظ اکلیل سے مشتق ہے، اس تاج کو کہتے ہیں جو سر کو تمام اطراف سے گھیرے ہوئے ہو،
اور یہاں وہ شخص مراد ہے جس کا اصول و فروع میں کوئی وارث نہ ہو لیکن دیگر ورثاء اسے دوسری جوانب سے گھیر لیں، یعنی اس کے وارث اس کے بھائی بہن ہوں، جیسا کہ شعبی نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کو بیان کیا ہے کہ آپ سے کلالہ کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ اس کے بارے میں اپنی رائے سے بیان کرتا ہوں، اگر میرا جواب صحیح ہوا تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوگا، اگر یہ غلط ہوا تو میری اور شیطان کی طرف سے ہوگا، اور اللہ تعالیٰ اس سے بری ہے۔ کلالہ اس شخص کو کہتے ہیں جس کا نہ بیٹا ہو نہ باپ ہو۔ تو جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے تو فرمایا مجھے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے سے اختلاف کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے حیا آتی ہے۔ بہرحال یہ تو ہوگی اس کی کلالہ کی ڈیفینیشن۔ ماں جائے بھائیوں کا حکم، ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ، اس کا ایک بھائی اور ایک بہن ہو، یعنی ماں کی طرف سے، جیسا کہ بعض سلف کی قرات میں ہے کہ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ، تو ان میں سے ہر ایک کا چھٹا حصہ ہے، پھر اگر ایک سے زیادہ ہوں تو ان سب کی ایک تہائی میں شریک ہوں گے۔ ماں کی طرف سے بھائیوں کا حکم کئی اعتبار سے دیگر وارثوں سے مختلف ہے، مثلا یہ اس کی موجودگی میں بھی وارث ہوتے ہیں جس کی وجہ سے یہ میت کی طرف منسوب ہیں، وہ ماں ہے۔ میراث میں ان بھائیوں اور بہنوں کا حصہ ایک جیسا ہے، یہ صرف اسی صورت میں وارث ہوتے ہیں جب میت کلالہ ہو، باپ دادا بیٹا پوتا کی موجودگی میں یہ وارث نہیں ہوں گے، خواہ ان بھائیوں اور بہنوں کی تعداد کتنی ہی زیادہ کیوں نہ ہو، وراثت میں ایک تہائی سے زیادہ حصہ ان کو نہیں ملتا۔ اور ارشاد باری تعالیٰ من بعد وصیۃ یوصی بہا او دین غیر مضار، یہ حصے بعد ادائے وصیت اور قرض بشرطے کہ اس میت نے کسی کا نقصان نہ کیا ہو تقسیم کیے جائیں گے، تاکہ وصیت عدل پر مبنی ہو، نقصان اور ظلم پر مبنی نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی یاد رہے کہ آپ نے فرمایا ان اللہ قد آتا کل ذی حق حقہ فلا وصیۃ لوارث، بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے ہر حقدار کو اس کا حق ادا فرما دیا ہے، لہٰذا اب کسی وارث کے لیے وصیت نہیں ہے۔ اگلی 13 نمبر اور 14 نمبر آیت کی تفسیر، وراثت میں حد سے تجاوز پر وعید، ومئی اس میں ہے یعنی یہ وہ حصے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے وارثوں کے لیے ان کی میت سے قرابت اور ان کی ضرورت اور میت کے نہ ہونے کی صورت میں ان کی ضرورت کے پورا نہ ہونے کے سبب مقرر فرما دیے ہیں۔ تو یہ احکام اللہ اور اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ حدیں ہیں، لہٰذا ان سے تجاوز نہ کرو۔ اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کرے گا، یعنی ان حدود میں کسی بھی ہیلے اور وسیلے سے کسی بھی وارث کے حصے میں کمی بیشی نہیں کرے گا، بلکہ انہیں اللہ کے حکم اور اس کے فریضے اور مقرر کردہ حصوں سے دے گا، تو پھر اس کے لیے کیا ہے؟ اس کے لیے جنتیں ہیں، بہشتوں میں داخل کرے گا جن میں نہریں بہہ رہی ہوں گی، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، اور یہ بڑی کامیابی ہے۔ اور جو اللہ کے رسول اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کرے گا تو پھر اس کے لیے جہنم کا عذاب ہے۔ یہاں پہ ایک روایت لکھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص 70 سال تک نیک لوگوں سے اعمال کرتا ہے، لیکن آخر میں جب وصیت کرتا ہے تو وصیت میں ظلم سے کام لیتا ہے، چنانچہ اس کے اس برے عمل پر اس کا خاتمہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے یہ جہنم رسید ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ایک شخص 70 سال تک برے لوگوں جیسے عمل کرتا رہتا ہے، لیکن آخر میں اپنی وصیت میں عدل سے کام لیتا ہے تو اس کے اس نیک عمل پر اس کا خاتمہ ہوتا ہے اور یہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ تلک حدود اللہ تا عذاب المہین پڑھ لیجئے۔ اس کے بعد ایک اور روایت ہے کہ ایک مرد یا عورت 60 سال تک اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کے کام کرتے رہتے ہیں اور جب انہیں موت آتی ہے تو وصیت میں یہ کمی بیشی کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے ان کے لیے جہنم واجب ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، جو یہ تو تھیں آج کی آیات۔ ہم سب کو اپنے اپنے گروبانوں میں جھانکنا ہے کہ کیا ہم یعنی جو وارث ہیں تو کیا وہ اس طرح کے انتظامات کر رہے ہیں، کیا وہ وصیت اگر انہوں نے کی ہے یا لکھ رکھی ہے تو کیا انہوں نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بجا لاتے ہوئے لکھی ہے یا کسی کے ساتھ ظلم اور زیادتی کر لی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کی آیات کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، آمین یا رب العالمین۔